برائیاں ہو رہی ہے، ہمارے ماں بہنیں عریانیت میں آ کر کے، بے حیائی میں آ کر کے گھر میں جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر وہ ہلدی اور کسائی کا رسم نبھار ادا کر رہی ہے، اور غیر محرم کو بلا کر کے، غیر مرد کو بلا کر کے اس کا ویڈیو کیمرہ بنا رہے ہیں۔ بتلائیے یہ کہاں کا جائز ہے؟ یہ کیا اسلامی طریقہ ہے؟ کیا یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے؟ کیا ہمارے اکابرین کا یہی طریقہ ہے؟ کیا شریعت نے ہم کو یہی حکم دیا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن ایسے موقع پر ہم گھر والے، ہمارے جو گھر کے ذمہ دار ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ خرافات ہو رہے ہیں، یہ برائی ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کیا کریں گے؟ زمانے کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ وہ گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، اگرچہ وہ نمازی ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیندار کہلاتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود کیا کہتا ہے کہ کربو مولی صاحب دنیا ڈر حالے تو چلوا ہوچے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو پھر اس کو زبان سے روکو کہ آپ یہ برائی کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو پھر دل سے برا ماننا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے ادنا اور گھٹیا درجہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو برائی نہ مانیں تو سمجھیے پھر ہمارا ایمان کا ٹھکانہ نہیں، ہے۔ لیکن آج ہم برائی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت آتے ہیں کہ کی کربو دنیا ڈر حال یہ قسم چھے، معاشرہ حال یہ قسم چھے، یہ خود ہی چلوا ہوچے۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام نے شادی کیا، آج ہمارے علاقے میں جو شادی ہوتی ہے، نہ جانے پوری زندگی کما رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں، لیکن ایک شادی کے موقع پر سب کو پانی کی طرح بہا کر کے ختم کر دیتے ہیں، اور نعت کو بچانے کے لیے یہ نعت کٹ جائے گی، یہ نعت کو بچانے کے لیے اس کو دعوت دینا، فلاں کو دعوت دینا، اور نہ جانے کس کو بھیڑ لگا دیتے ہیں، اور دعوت کرنے کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ شادی میں پانی کی طرف پیسے کو جو کمائے ہوئے ہیں اس کو بہا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات بتا رہا ہوں، وقت کم ہے لیکن یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ ہم ایک مرتبہ دفتری کسی کے کپڑا خریدنے کے لیے گیا تھا، شادی کے موقع پر دفتری گیا تھا کسی کا کپڑا خریدنے کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کپڑا خرید لیا، اس کے بعد دفتری کا جو مالک تھا وہ الگ بیٹھتا ہے کاؤنٹر میں، ان کے پاس گیا، یاد رکھیے غیر مسلم ہے، لیکن ان کا ایک جملہ، وہ کیسا جملہ بولا، یہ سنہرے حروف سے لکھنے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ جو بنارسی ساڑی خریدے ہیں یہ تقریباً 13,000 میں خریدے ہیں، 13,000 یا 15,000 غالباً، بہرحال وہ ایک ساڑی کو دکھایا بالکل بنارسی کی طرح، اور کہا مولوی صاحب اس کی قیمت صرف 1,500 روپے ہے، لیکن دیکھنے میں ڈیزائن میں بالکل بھی فرق نہیں ہے۔ اگر کپڑا کو پکڑیں گے تو تھوڑا سا فرق محسوس ہوگا، لیکن کیا 1-2 گھنٹہ کی بات ہے، اس کو بھی پہن کر کے وہ دلہن پہن کر کے اس کے بعد اگر کھول دیتی ہے، چاہے 1,500 روپے میں خریدیے یا 15,000 میں خریدیے، لیکن 2 گھنٹے کی بات ہے، اس کو پہن کر کے جب وہ کھولتی ہے زندگی بھر پھر اس کو پہنتی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، اور یہ کہا کہ آپ لوگ سرجا پوری برادری جو ہے اپنے پیسوں کو مس یوز بہت کرتے ہیں، فالتو کا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ 1,500 میں آپ بنارسی ساڑی لے کر کے شادی کر سکتے ہیں، لیکن 15,000 کی ساڑی لے رہے ہیں، پیسے کو برباد کر رہے ہیں، پانی کی طرح بہا رہے ہیں، پیسے کی اہمیت نہیں دیتے پیسے کو۔
ایک غیر مسلم اور دکاندار یہ کہہ رہا ہے ہمارے حال پر، وہ رحم کر رہا ہے ہم سرجاپوریوں کے حال پر، وہ بیچارہ دکاندار خود رحم کر رہا ہے کہ آپ پیسے کو ناجائز خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہے۔ تو خیر صحابہ کرام نے بھی شادی کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، تشریف لائے۔ کیا صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے رسول سے ہم محبت کرنے والے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، اور کپڑے پر ہلدی کا یا دلہن کی ہلدی کا یا بھی داغ ہوتا ہے، دھبا ہوتا ہے، اور صبح کو اللہ کے رسول کے مجلس میں شامل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبد الرحمن کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ بتلائیے، صحابی وقت ہے، اسی محلے میں رہ رہے ہیں، ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں، دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ شادی تو ایسی سادگی سے ہوتی ہے۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کر لیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے شادی کیا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دیا، لیکن آج ہم ہیں کہ شادی کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے خرافات اور اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک رسم، مختصر 2 منٹ کا وقت لے کر چپتے بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک رسم ہمارے یہاں چلا ہے اور سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، یہ بالکل یہ برائی عام ہوتے جا۔ ہاں، کہ نکاح کر کے 2 سال 1.5 سال 1 سال 2 سال چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں بہت ساری برائیاں اگرچہ جائز ہے شریعت میں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن بلا عذر اس کو تاخیر کرنا بالکل منع ہے، بالکل تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ وبا، یہ برائی ہمارے علاقے اور ہماری سرجاپوری برادری میں ہے، اور دیگر برادری میں آپ جائیں گے، شیر شاہ آبادی میں جائیں گے، اسی طریقے سے آپ کلیہ برادری میں جائیں گے، یہ چیز نہیں ہے۔ جس وقت نکاح ہوا اسی وقت رخصتی ہوتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فلاں داڑھی دینا ہے، اتنا سونا دینا ہے، یہ جہیز خریدنا ہے، وہ دینا ہے، یہ دینا ہے۔ ہاں، ہمارے نوجوان جب جہیز کو لینا بند کر دیں گے تو خدا کی قسم یہ خرافات بند ہو جائیں گے، لیکن یہ جہیز کے چکر میں یہ نکاح کر کے 2 سال چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایسے خرافات اور کیا کہتے ہیں برائیاں سامنے آتی ہے، اور ایسے کیا کہتے ہیں کہ بدگمانیاں آتی ہیں کہ آج معاشرے میں جو طلاق ہو رہا ہے، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں، جو طلاق کا مسئلے کو حل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 70% سے زیادہ طلاق جو آج ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ نکاح کر کے سال بھر چھوڑ دیا، اب موبائل دے دیا، اب موبائل میں باتیں ہو رہی ہے، لڑکا ہے دلی میں، احمد آباد میں، بمبئی میں، اب فون کر رہا ہے، اب لڑکی کے پاس، کسی دلہن کے پاس کسی کا فون آیا، اب لڑکا بدگمان ہو گیا، نہ جانے میرے علاوہ اب کس سے بات کر رہی ہے۔ اب ہو گیا وہاں پر جھگڑا، بات بڑھتی گئی، اور پھر نوبت طلاق کی آ جاتی ہے، اور بہت ساری بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سائیکولوجی اعتبار سے بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ موبائل دے دیتا ہے، ادھر سے بھی بات، ہاں بس خبر خیریت کے لیے 2 4 10 منٹ 15 منٹ کافی ہے، لیکن موبائل لے کر کے رات بھر بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا بات کریں گے؟ ادھر سے لڑکا فون کر رہا ہے، ہاں، اور ادھر سے لڑکی بات کر رہی ہے، اب بتائیے کیا بات کریں گے؟ خبر خیریت 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، لیکن 10 گھنٹہ موبائل میں بیجی رہتے ہیں۔ ادھر سے لڑکا کہتا ہے آر سنا، ادھر سے بس اسی میں رات گزر جاتی ہے۔ لڑکا کہتا ہے آر سنا، اور لڑکی ادھر سے بولتی ہے آر کی، ہاں، آر سنا، آر کی، سنانے کے لیے کچھ ہوگا تب نا۔ لڑکا کہتا ہے آر سنا، لڑکی بولتی ہے آر کی، بس اسی میں 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ گزر جاتا ہے، اور پھر نوبت
جو ہے وہ بیماری ہو جاتی ہے، بہت ساری بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اگر بات نہیں کرے 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ بات نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پھر بدگمانیاں آ جاتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے، لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ کسی اور کے ساتھ بات کر رہا ہے، مجھ سے تو محبت ہی نہیں کر رہا ہے۔ بات نہیں کرنے سے وہ سمجھتی ہے کہ مجھ سے محبت ہی نہیں کر رہا ہے، اور لڑکی بھی اگر بات نہ کرے تو لڑکا بھی یہ سمجھتا ہے کہ لڑکی کو مجھ سے محبت نہیں، نہ جانے کس سے بات کر رہی ہوگی، کسی سے بات کر رہی ہوگی، اس لیے مجھ سے محبت نہیں کر رہی ہے۔ یہ سب خرافات ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ جہیز لینا بند کر دیجئے، انشاءاللہ یہ سب خرافات بند ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو کان سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔